پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان واقعہ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سے لے کر آج تک یہ معروف ترین واقعہ ہے۔ اس کے مصادر اور مدارک کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس کو اتنا واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح ہے سب کے لیے، سوائے چند ایک مفسرین کے، کہ تمام مفسرین اور محدثین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، یعنی کچھ نے ذکر نہیں کیا، باقی سب نے ذکر کیا ہے۔ تمام مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب وقت حضرت عیسیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور نصارہ کے درمیان مکالمہ ہوا تھا۔ نصارہ یعنی جو عیسائی تھے ان کے درمیان۔ پھر دیکھیے قرآن آگے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مختصر صورت میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نصارہ نجران کا وفد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اور وفد میں، یعنی جو وفد کہتے ہیں گروہ کو، وفد میں ان کے 3 بزرگوار بھی تھے، یعنی یہ جو العاقب، محسن اور اسقف۔ ان کے ہمراہ یہود کے 2 مشہور عالم بھی تھے۔ یہ لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ دیکھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اس وفد کے رئیس و رئیس اسقف نے، یعنی جو ان کا بڑا ہوتا ہے، اسقف نے آپ سے پوچھا کہ عالی جناب حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران تھا۔ اس نے پوچھا حضرت یوسف کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب تھا۔ پھر اس نے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان جائیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ۔ اس دوران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ پیغام لائے کہ کیا پیغام لائے کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہوں۔ اسقف نے پوچھا کہ آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی۔ دیکھیں رسول خدا کچھ بھی نہیں بولتے کہ جو وحی کے بغیر نازل ہو، جو وحی رسول خدا پہ نازل ہو رہی تھی، صرف رسول خدا نے وہی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے جب اسے مٹی سے پیدا کیا تو فرمایا وجود بن جا، تو وہ وجود بن گیا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے والدین نہیں تھے، وہ بنا والدین کے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے، تو وہ تو زیادہ پھر بدر کے اولیٰ ہیں کہ ان کو جو ہے کہا جائے کہ وہ بیٹے ہیں خدا کے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جن کی ماں تو تھی، والد نہیں تھے، صرف والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تو ان سے زیادہ تو پھر حضرت آدم جو ہے وہ حقدار ہے کہ جن کی ماں بھی نہیں تھی، جن کا باپ بھی نہیں تھا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اسقف یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے محمد، ہم نے ایسی بات نہ تو رات میں پڑھی اور نہ تورات میں پڑھی، توریت میں، اور نہ ہی انجیل میں پڑھی، یعنی کہ وہ تو عالم دین تھے نا، اپنی طرف سے تو عالم دین بن کر آئے ہوئے تھے، جبکہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ عالمین کے عالم دین تھے، رحمت للعالمین تھے، رسول خدا تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہ تو ہم نے زبور میں پڑھا ہے، نہ انجیل میں، نہ توریت میں۔ جب اس نے کہا کہ تو اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، سورہ آل عمران کی آیت 61۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں آپ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں۔ جو جھوٹا ہوگا، یعنی ہم جھوٹے تو ہم پہ نعوذ باللہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور تم اگر جھوٹے تو خدا کی لعنت تم پر ہوگی۔ یہ سن کر اس وفد کے سربراہوں نے کہا عالی جناب، آپ کی یہ باتیں ہم پر بھاری ہیں، حضرت عیسیٰ خاک سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی یہ دعوت مباہلہ کہ جس سے ہم دونوں میں سے کسی کی حقانیت واضح اور روشن ہو، یہ منصفانہ اقدام ہے، اس عمل کے لیے آپ دن مقرر کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا انشاءاللہ کل صبح نماز کے بعد ہوگا، یہ سارا جو سلسلہ مباہلہ ہوگا وہ کل صبح ہوگا۔